الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن مدرسہ جوڑیاں خرد سے یہ ترجمہ تفسیر کی ہماری کلاس جاری ہے، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 سے پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ رکوع کی ترتیب کے لحاظ سے چوتھا رکوع بنتا ہے دوسرے پارے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک خلقت یعنی بنانا، بے شک آسمانوں کے بنانے میں، والارض اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل اور رات اور والنہاری اور دن کا مختلف ہونے میں، والفلک التی اور فلک کشتی، التی وہ کشتی، تجری جو چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما ینفع الناس جس کے ذریعے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انا کا مطلب ہے، انا آتا ہے شک کو دور کرنے کے لیے کہ کسی کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے، بے شک، اسی لیے اس کا معنی کیا انا کا، کہ لوگوں اس بات میں شک نہ کرنا، شک کو دور کرنے کے لیے۔ فی خلق السماوات والارض، خلق اور خلق ان دونوں کے معنی میں نے میرا خیال ہے لکھوائے ہوئے ہیں آپ کو پہلے۔ خلق اور خلق دونوں کے معنی بتائیں اور ڈیفرنس کیا ہے خلق اور خلق کے اندر۔ اونچی صحیح کر رہے ہیں، ہاں آپ کریں۔ پیدا کرنے والا جو ہے وہ عدالت خوبیاں، تو انہوں نے حسن بھی بولا لفظ، قریب قریب ہی معنی بولا ہے، لیکن اس میں ہے نا کہ بنائے سونے گے، یہ یہی تھا نا، انہوں نے تخلیق کہہ دیا ہے، خوبصورت کہہ دیا ہے، کہنا چاہیے تھا کہ آپ کی جو خلقت ہے، بنتر بناوٹ ہے، وہ آقا علیہ السلام کی بے مثال۔ تو خلق کا معنی کیا ہوا؟ پیدا کرنا، اور خلق آپ تو اسی معنی کو دہرا رہے ہیں، آپ مکس کر گئے ہیں، کیا مکس کی کر گئے ہیں؟ حسن اور رات کو مکس کر کے صفات ہوں گی، حسن تو صفت نہیں ہے نا، صفت ہے، لیکن یہاں اس تناظر میں نا کہ خلق کہیں گے کریشن کو، پیدائش کو، اور کیسے کی گئی؟ بڑی خوبصورت شکل میں ایک، اور خلق کا معنی کیا ہے؟ خلق صفات، عادات، عادات، اچھی عادات کو خلق کہتے ہیں، اور خلق کس کو کہتے ہیں؟ کریشن کو، بناوٹ کو۔ اس کے اوپر شعر تھا، میں نے لکھا، بولا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، یعنی کچھ تو شاعر کہتا ہے حضور سونے بڑے تھے کہ جو آپ کو فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن کے تحت پہلی دفعہ ہی دیکھتا تو وہ آپ کی خوبصورتی دیکھ کے ہی وہ مائل ہو جاتا اسلام کی طرف، آپ کی طرف، اور جو کمی رہ جاتی وہ آپ کے اخلاق کو، عادات کریمہ دیکھ کے وہ مسلمان ہو جاتا۔ دیکھیں نا، جو مائی کوڑا پھینکتی تھی، جو مائی گٹھڑی لے کے بیٹھی تھی راستے پہ، اس نے علاقہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو کیا کہا؟
کہ ابھی میں نے یہاں نہیں رہنا، تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، کہا اماں جان یہاں کھڑے ہیں، عرض کرتی ہیں کہ بیٹا جانا ہے اپنے میکے جانا ہے، تو سواری کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام اس کی گٹھڑی پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں چھوڑ آتا ہوں۔ چھوڑ کے تو خطیب تو بڑے سریلے رنگ میں اس کو سناتے ہیں کہ اماں دی گٹھڑی حضور نے چکی۔ پھر جب ادھر پہنچے تو کہا کہ بھئی بیٹا پانی پی لو، نہیں اماں مہربانی، کھانا کھا لو، کچھ بھی نہیں۔ اچھا پھر بات ہی سنتے جاؤ، میں نے علاقہ چھوڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو میری نصیحت یاد رکھنا، محمد سے بچنا، جو اس کے سامنے جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ تو عادات تو لگی نا اچھی، اس سے تو مائل ہو گئی کہ اچھا نیک بچہ ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے کروایا، اپنا انٹروڈکشن کروایا، فرمایا اماں جان وہ میں ہی محمد، تو ہمارے جہاں گاؤں میں مسجد ہے نا، تو اس طرف بھابھیوں کی مسجد ہے، تو ہمارے جو خطیب وہاں آتے ہیں نا، وہ اکثر یہ اشارہ کرتے ہیں یار اللہ کر کے مرن، انہوں اللہ ہدایت دے یا انہوں چک لوے، یہ ایڈے سونے رسول نو، ایڈے سونی ہستی نو جڑا نا آندے سن اے محمد جادوگر، انہوں دا روے ککھ نہ۔ یعنی آپ تو اتنے اچھے، آپ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، اس دنیا پہ حکومت سید ابرار نے کر لی۔ وہ اماں کہتی مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر، میں تیری تک کے اداواں تیری مرید ہو گئی، میرا حج اکبر تیری دید ہو گئی، تیری تک کے اداواں میں تیری مرید ہو گئی، میرا حج اکبر تیری دید ہو گئی۔ یعنی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات بھی بڑی اعلیٰ تھیں اور آپ کا حسن بھی بے مثال تھا۔ یہ تو علماء بڑے سر کے ساتھ پڑھتے ہیں نا اس شعر کو بھی، تیری یہاں تک کہ اداواں میں تیری مرید ہو گئی، میرا حج اکبر تیری دید ہو گئی۔ لیکن یہاں جو آیا ہے نا آسمان و زمین کے لیے، تو بے شک آسمان اور زمین کی خلقت، کریشن، بناوٹ، بے شک ہم نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو واختلاف اللیل، وہ مختلف بنایا رات کو والنہاری اور دن کو۔ اب دیکھیں فل گرمیاں ہوں تو فجر کتنے بجے جماعت ہوتی ہے؟ 4:15۔ فجر کی فل سردیاں ہیں 6:25 میں، کتنا فرق پڑا؟ 4:15، 5:15، 6:15، 3 گھنٹے 10 منٹ، کتنا فرق ہے؟ یعنی 3.25 گھنٹے آگے فجر میں۔ اب عشاء میں آئیں، عشاء فل گرمی میں 9:15، فل سردی میں 7:45، 7:45، 8:45، 9:15، تقریباً 3-3.5 گھنٹے بن گئے، 6.5 گھنٹے 6 گھنٹے دن میں فرق آ جاتا ہے۔ تو کیوں آتا ہے یہ؟ سائنٹیفک پڑھے ہوئے آپ بیٹھے ہیں، کیوں آتا ہے جی فرق؟ بھائی یہ سورج کی وجہ سے ہوتا ہے، دن اور رات کا کیسے زیادہ کیسے ہوتا ہے یہ؟ دس دیجیے۔ کبھی دن کم ہو جاتے ہیں تو راتیں لمبی ہو جاتی ہے، وہ تو حکم ماشاءاللہ ہے ہی ہے، بتائیں نا ذرا سائنسی طریقے سے بھی کچھ سمجھے نا، ہم رف ذرا دیں، رف ہے۔
سائنسی نقطۂ نظر سے جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ مشرق مغرب ہے، ٹھیک ہے؟ تو دن کتنے سال کے؟ اب پہلے نہیں آپ نے غور کیا، وہ میں نے جو سینڈ کیا تھا اوقات صلاۃ، وہ سب نے سنبھالا، کوئی ڈاؤن لوڈ کیا ہے تصویریں؟ نہیں تو گروپ میں نے شیئر کیا تھا نا اسی دن ہی، جب میں نے کہا تھا کر دوں گا تو اس سے اگلے دن میں نے کر دیا تھا اس پہ۔ تو آج ہے نا 5 فروری اور 2022، آج کے دن ٹائم نوٹ کریں، اگلے سال 2023 میں اللہ صحت و زندگی دے، یہی ڈیٹ ٹائم فجر کا اور عشاء کا چیک کریں گے وہی ہوگا۔ روزانہ 365 جگہ رکھی گئی ہیں جن سے روزانہ سورج ہر روز مختلف دن سے نکلتا ہے، مختلف جگہ سے نکلتا ہے، ہر روز نئی جگہ سے۔ یہ سائنس میں بھی یہی ہے، بکس میں ہم نے جب 99 میں کیا تھا میٹرک، تب تو جنرل سائنس میں یہ چیز تھی جو مجھے یاد ہے۔ یہ دیکھیں روزانہ نئے مقام سے نکلتا ہے، نئے سے ہی ڈوبتا ہے۔ یہ روزانہ نئی جگہ سے نکلتا ہے۔ تو کتنے مقام بنائے گئے ہیں؟ 360، یعنی 360 مقام۔ مین آپ کے گھر کی جو لوکیشن ہے، چھت پہ چڑھ کے کبھی صبح کو جب مطلع صاف ہو، آسمان کا ابر آلود نہ ہو، آپ کبھی غور کیجئے گا اپنے چھت پہ چڑھ کے کہ آج ڈیٹ نوٹ کر لیں کہ اس ڈائریکشن میں سورج جو ہے نا نکل کہاں سے رہا ہے۔ آپ نے اپنی لوکیشن دیکھنی ہے، گھر کی عمارت، مطلب یہ ساتھ ان کا گھر ہے تو ماسٹر صاحب کے گھر سے نشان لگا لیں کہ یہ کھڑکی، یہ الماری، یہ چیز کی سیدھ میں آج 5 جنوری کو جو ہے نا یہاں سے میں نے دیکھا۔ ہر 5 7 10 دن بعد چیک کریں تو فرق نظر آئے گا۔ اور گرمی میں اتنا فرق آ جائے گا کہ فار ایگزامپل یہاں سورج غروب ہو رہا ہے، یہاں نکل رہا ہے، اتنی چینجنگ آئے گی کہ ادھر آ جائے گا آخری سمت، یہاں سے نکل رہا ہے اور یہاں، کیونکہ اس کے نکلنے کے کتنے مقام ہیں؟ 360 سرکولیشن میں جب وہ پورے ہوتے ہیں تو پھر شروع سے 365 ہوتے ہیں، 365 تو پھر 60 شاید مطلب 355 ہو، کیونکہ اسلامی نقطۂ نظر سے ہم نے چاند اور سورج کا حساب لگا رہے ہیں۔ چاند اور سورج کے لحاظ سے میں نے اگلے دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ 10 دن روزے آگے پیچھے ہوتے ہیں، مطلب 9 10 11 دن، 9 دن 10 دن 11 دن، کیونکہ بعض چاند 29 کا ہوتا ہے، بعض دفعہ 30 کا، یہ بعض 28 کا بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ انگریزی والا 365 ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم ایوریج لگا رہے ہیں چاند اور سورج کے لحاظ سے۔ قمری جسے مہینہ کہا جاتا ہے، مطلب پہلا مہینہ ہے محرم، پھر صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے۔ تو اس تناظر میں انگریزی کے لحاظ سے نہیں، تو روزانہ نئے مقام سے، کبھی آپ اب غور کیجئے گا جہاں چھت پہ مطلع صاف ہو، دیکھیے گا روزانہ نئے مقام سے، پھر وہ اسی لحاظ سے منٹ جو ہے نا کم ہوتے ہیں، 1 منٹ 1.5 منٹ، 1 منٹ 1.5 منٹ روزانہ کیوں فرق پڑتا ہے؟ اسی لیے کہ روزانہ نئی مقام سے نکلتا ہے۔ وہ جو ٹیچر، وہ باجی سائیکہ باجی نے جو بتایا، وہ مطلب وہ اپنے تناظر میں ٹھیک ہے کہ حکم تو اللہ کا ہی۔ اب دیکھیں نا علامت قیامت میں سے کہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو ایک دفعہ حکم دیا تھا کہ انسانوں کو نباتات دینی، گیس دینی ہے، آٹا دینا ہے، سارا کچھ دے رہی ہے۔
علامت قیامت میں سے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرب قیامت اللہ تعالیٰ کی زمین سارا کچھ اگانا بند کر دے گی. اب تیل کہاں سے لے رہے ہیں؟ زمین سے. پٹرول کہاں سے؟ زمین سے. شیشہ کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے. نمک کہاں سے؟ زمین سے. گیس کہاں سے؟ زمین سے. اناج، گندم، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید 90% چیزیں ہی زمین سے آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ راستے جو بنائے گئے زمین. تو یہ مختلف اس طرح ہوتا ہے. یعنی فل سردی میں 13 گھنٹے کا روزہ، فل گرمی میں 17.5 گھنٹے پہ روزہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاکستان کا ایک ہے. نیدرلینڈ میں کہا جاتا ہے وہ وہاں واقع ہے کہ 22 گھنٹے کی رات ہے، 2 گھنٹے کا دن بس. جو کتابوں میں فتویٰ آیا ہے، جو وہاں کے مفتی فتویٰ دیتے ہیں، 22 گھنٹے کی رات، 2 گھنٹے کا دن. یعنی جو ہی سورج سامنے آنے تو ہی غروب پہ وہ اس کی سرکولیشن ایسی. سائنس کے ساتھ نہیں پڑھے ہوئے. آپ کے وقت وہ نہیں ہوتی ہوگی. الحمد للہ. چلو صحیح ہو گیا. سائنس پڑھنے والوں کو یہ حال ہے تو پھر میرے جیسے سادے بندے تو پھر ایسے ہی مر جائیں گے. یہ مختلف رات اس طرح. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں اس رکوع کے اندر سارے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نباتات، جمادات کو بتا رہا ہے کہ میں والفلک اللاتی، اب کشتی کا چلنا، تجری فی البحر، سمندر میں بما ینفع الناس، لوگ نفع حاصل کرتے ہیں. کون کون سے نفع لیتے ہیں بھائی کشتی سے، بحری جہاز سے؟ قسم ڈالی ہے کہ ہم نے نہیں بولنا کو. پہلے مطلب زیادہ تر یہی کشتیاں تو پہلے بھی تھیں، مطلب بحری جہاز کے ذریعے جو سامان امپورٹ کیا جاتا ہے، کچھ تو بائی ایئر کیا جاتا ہے اور کچھ بحری جہاز کے ذریعے. جتنی شپمنٹ بھیجی جاتی ہیں وہ یہی 2 ذرائع ہیں، یا تیسرا بائی روڈ ہے. تو وہ جو قریب سرحدیں، چائنا ہو گیا، ادھر افغانستان، ایران، اب ہر چیز جو ہے نا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، پہلے کشتیوں کے ذریعے ہی حج ہوتے تھے اور اس طرح معاملات طے ہوتے تھے. لیکن پوری دنیا کے کتنے فیصد پانی ہے اور کتنے فیصد زمین ہے؟ 75%. اچھا بس 75% کیا ہے؟ پانی ہے، اور 25% زمین، یعنی پانی زیادہ ہے. تو وہ جو دیکھتے ہیں نا کہ جب قیامت آئے گی تو وہ منظر وہ ایسے ہی ہوگا اس زمین کے ساتھ. اب 8ویں پارے کے شروع میں یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پہلے یاد کرو جس وقت اللہ کا عرش پانی پہ تھا، یعنی عرش جو ہے وہ پانی کے ساتھ لگا تھا. اللہ نے چاہا کہ زمین بنائے، پھر عرش کو لے گیا اوپر، اور پھر سمندر کو کہا کہ وہ زمین کا پروگرام بنائے. تو زمین جو ہے نا وہ یہ سمندر کی جاگ بنی. سمندر کی جاگ جو ہے وہ روٹی کے پیڑے کی طرح جمع ہوئی، پھر اس کو مدّا، پھر ہم نے پھیلا دیا. وہ آگے پڑھیں گے. تو یہ پانی کے اوپر ہی ہے جو قرآن پاک بتاتا ہے نا، سائنس بتاتی ہے. زمین کس کے اوپر ہے؟ تو یہ ساری اس کی دیکھیں نا، ایک کشتی ہے ہم خود چھلانگ ماریں تو ڈوب جائیں گے پانی میں، لیکن
کشتی ان دانتوں کی بنی ہوتی ہے پلاسٹک کی یا لکڑی کی کہ جو زمین وہ جو پانی میں ڈوبتی، اس کے اوپر آپ 10 ٹن 20 ٹن 40 ٹن جتنا مرضی وزن ڈال لیں تو وہ بندہ ڈوبتا نہیں. تو ایسے ہی وہ سرکولیشن کرتے ہیں، جاتے آتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں چیزیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، لاتے ہیں جاتے ہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایسے ہیں کشتیاں جن سے سمندر میں سے آپ جن کے ساتھ ینفع الناس نفع اٹھاتے ہیں. کیا اٹھاتے ہیں؟ وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے من السماء آسمان سے من ماء پانی. دیکھیں نا بادل کہاں کھڑا ہے پانی. یہ تو فرمایا نا کہ میری نعمتوں میں تدبر کرو، غور و فکر کرو کہ یہ میں نے کیسے بنایا سسٹم. تو جو تدبر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی معرفت عطا فرماتا ہے. اب مصنوعی بارش کا بھی سلسلہ ہو گیا ایک بعض ملکوں میں، سنا ہے؟ یعنی انہوں نے کہیں مصنوعی بارش جو کیمیکل کے ذریعے ہوتی، تو ظاہری بات ہے کہ جو آپ اللہ کی قدرت سے جب مقابلہ کرتے ہیں تو وہ سارے کا سارا جو ہوتا ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہوتے ہیں. اب بارش کی حاجت ہے، وہ جو میسیج آپ نے کیا اپنے گروپ میں کہ ہم مانگتے ہیں اپنی چاہت اور طلب اور ڈیمانڈ اور دل کی مرضی سے، لیکن اللہ ہمیں دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے اللہ بہتر سمجھتا ہے، بارش دے دیتا ہے. ہر وقت بارش رہے تو سارا نظام منہدم ہو جائے، آنا جانا ہر چیز. تو یہ بس چند دن کا ہوتا ہے معاملہ. تو مصنوعی بارش جو ہے نا بعض ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بادلوں کے اوپر کیمیکل پھینکتے ہیں اور وہ برستے ہیں. لیکن کچھ ممالک سائنس ہے نا، جدید لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ریسرچ کرنے کے. وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے من السماء آسمان سے من ماء وہ پانی، فاحیا بہ الارض، سو اللہ زندہ کرتا ہے اس پانی کے ساتھ ارض کس کو؟ زمین کو، بعد موتھا، مرنے کے بعد. یعنی بنجر زمین جو ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوشحال کر دیتا ہے، اس کو زندگی اور موت کا نام دے دیا گیا. تو زمین کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اس کو پانی ملنا، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظام ہے. ہم بارڈر پہ جائیں، مطلب چپراٹ جو بالکل چپراٹ سیکٹر 4 وسٹ بارڈر جو ہے بالکل سامنے بمباری ہوتی جب جنگ ہوتی ہے، تو ہم وہاں کے لوگوں کی کمنٹ لیتے ہیں نا کہ آپ کیسے رہتے ہیں جو وہاں پڑھنے آتے رہے ہمارے مدرسے میں بچی. وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں دیوار کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں نا، یہ دور گولا پھینکتے ہیں تو اس کے شعلے اڑ کے دیواروں کو لگتے ہیں. بعض دفعہ بھینس کو لگتے ہیں، بھینس مر جاتی. بعض دفعہ گھروں میں آتے ہیں، آ کے تصوری جماتے ہیں نا ہم جہاں، تو ہمیں بڑا خوف ہوتا ہے، لیکن رہنے والے رہ رہے ہیں. فاصلہ یہاں سے 30 کلومیٹر ہوگا جہاں کی میں بات کر رہا ہوں. چپراڑ ہو گیا، چارواس بارڈر ہو گیا، جو ہمارے نزدیک باؤنڈری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو وہاں سمایا ہوا ہے. اور ہم آپ جیسے لوگ ہیں تو وہاں جائیں تو شاید میں کہتا ہوں ہفتہ ہم زندہ رہ سکیں. بالا کوٹ صوبہ سرحد، بالا کوٹ ناران کا گان، تبلیغ کا موقع ملا سن 2002 میں ہم گئے. مطلب ایسا پہاڑی سلسلہ ہے کہ وہ بلو کلر کی جھیل ایک چلتی ہے، تو اس کے ساتھ وہ جو سین دکھاتے ہیں کہ ادھر پہاڑ ہیں، ادھر سڑک ہے خطرناک سی، اور نیچے کھائی. ہم نے بھی آنکھیں بند کر کے سفر کیا کہ ویسے ڈر بڑا لگتا ہے کہ اتنی وہاں کے لوگ کیسے رہ رہے ہیں. رمضان تھا، سردیاں تھی، تو سن 2002 میں ہم گئے. تو ہوٹلنگ سسٹم کوئی نہیں، گاؤں بالکل، اور اتنی گنجان آبادی کہ 12:15 اذان پڑھتے ہیں تو 1:45 اذان پڑھتے ہیں، 1:45 جماعت ہوتی ہے. ہم پوچھتے ہیں بھی 1 گھنٹہ پہلے اذان کیوں؟ کہتے ہیں ادھر سے بھی 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دور ہے لوگ، ادھر سے بھی وہ آئیں گے، ان کو آتے گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے
وہ ظہر عصر مغرب پڑھ کے پھر اکٹھے یہاں سے نکل جائیں گے، فجر شام میں وہ نہیں آ سکتے سردیوں میں. یعنی اور پانی کا سسٹم ہم نے دیکھا کہ مسجد کے سین میں کنواں ہیں، بس نلکا پمپ شمپ ساری پہاڑیاں ہی ہیں. تو جب پہنچے رات کو تو دن کو سیری کرنی تھی، تو چائے کے ساتھ روٹی میں نے نہیں کبھی کھائی. وہ انہوں نے ڈش دی کہ باقی تو اپنی اپنی طبیعتوں کے مالک تھے، تو وہی ڈش آئی، چائے اور پراٹھے کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. میں سمجھا کہ پہلے تو نہیں تھے مرے، اب موت ہوگی، لیکن ویسے کھایا تو آیا بڑا مزہ، کیونکہ کیا لگی ہوئی تھی؟ بھوک. لیکن وہاں جا کے احساس ہوتا ہے پانی کوئی نہیں، کپڑا پہننے کے لیے کوئی نہیں. ہم یہاں گمان کرتے تھے کہ 4,000 روپے میں پٹھان کیوں نوکریاں کرتے ہیں، مہینے کا 4,000 روپے، 5,000 7,000 روپے لگے ہوئے. اب بھی تو وہاں کاروبار نہیں ہے، صنعتیں نہیں ہیں، پانی پینے کے لیے صاف نہیں. تو مجھے یاد ہے 1 مہینہ تھا وہاں ہمارا، تو پانی لینے کے لیے ایک جھیل کے کنارے چشمہ تھا. وہ یہاں سے جیسے مطلب وہ بگوال آپ کا علاقہ ہے، وہاں جا کے چشمے سے بوتلیں بھر کے ہم لاتے، اور پھر وہ وہاں پتہ چلتا ہے انسانیت کا. وہ جلو ایک گاؤں، پھر فوجی فاؤنڈیشن، اس طرح دیگر گاؤں میں وہ اسٹے 2 3 دن کا تھا. لیکن وہ بڑا خطرناک سفر، اور یہ پھر پتہ چلتا ہے بندے کو کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، اور جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ ان لوگوں کے پاس نہیں. فصل کیسے ہوگی؟ بیج بچھا دیتے ہیں، بارش ہوگی تو فصل ہوگی، نہیں بارش ہوگی تو فصل. وَبَثَّ اور پھیلائے فیہا اس نے من کل دابہ ہر قسم کے جانور. 18,000 مخلوق ہے پوری دنیا کے اندر. کتنی مخلوقات ہیں؟ 18,000 مخلوق. یہ اس کی شانیں ہیں. اب ذرا غور کریں، اس وقت پوری دنیا کے کتنے لوگ ہیں؟ 7.5 ارب. آپ غور کریں کہ حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا. علیہ السلام نے فرمایا مہمان 3 دن ہوتا ہے، چوتھے دن زحمت. مہمان 3 دن رحمت ہوتا ہے، اور چوتھے دن جو چوتھے دن کسی کے گھر میں رہے وہ اپن نفس کو ملامت کرے اور برا کہے، گھر والوں کو کچھ نہ کہے. لیکن میرے کئی فیکٹری انر کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جب آپ 3 دن کی سنت سناتے ہیں، ہم ایک ٹائم سے دوسرا ٹائم نہیں سنبھال سکتے کہ ہم فیکٹریاں سنبھالیں کہ مہمانوں کو سنبھالیں. وہ کہتے ہیں ایک ٹائم 2 گھنٹے بٹھا کے تو ہم بھیج دیتے. یعنی کہ اگر مالدار بندہ ہے کہ کمنٹ یہ ہے، تو ماڑا بندہ کسی کو سنبھال سکتا ہے 3 دن. یعنی جب اس کو آپ نے ایک ٹائم کا کھلانا ہے نا، اگلے ٹائم پہ بندے کو فکر لگ جاتی ہے کہ کرنا کیا ہے، کھلانا کیا ہے، اپنی پکڑ کا لحاظ رکھنا ہے. اور کمپیریزن کریں اللہ کی ذات کے ساتھ کہ 7.5 ارب لوگوں کو 3 ٹائم کھانا بھی دینا ہے، پینا بھی دینا ہے. یہ رب کی قدرت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دن طبیعت مچلی کہ میں نا ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے اجازت لی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے سلیمان یہ میرے راز ہیں، راز رہنے دو. آپ نے لاڈلے پیغمبر سے ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے کر لو دعوت ساری مخلوق کی، کیونکہ آپ کو ہواؤں کے اوپر، جنات کے اوپر، کافی چیزوں کے اوپر آپ کو حکومت دی گئی. آپ نے کھانا بنوانا شروع کیا. پہاڑوں کے پہاڑ، یا اللہ روٹیوں کو حکم دے دے خراب نہ ہو، سالن کو، ان چیزوں کو حکم دے دیا گیا. پہاڑوں کے پہاڑ روٹیاں، پہاڑوں کے پہاڑ حلوے، چاول، جو بھی آپ نعمتیں اکٹھی کر سکتے تھے پہاڑوں کے پہاڑ جمع کر لیں. اپنے وزیروں سے شورا، جو مجلس تھی شورا کی، ان کو بولا بھی آپ بتاؤ کہ ابھی آپ کہاں سے اوپننگ کریں، یہ سٹارٹ کہاں سے لیں، کس مخلوق کو پہلے کھلائیں. تو طے پایا سمندر سے. آپ نے سمندر کی مچھلیوں کو آواز لگائی. ایک مچھلی آئی، وہ جو روایتوں میں آتا ہے 6 ماہ، سال، 2 سال میں جو کچھ پکا تھا نا،
مچھلی نے پیٹ کھولا، سارا ہی اندر. جناب سلیمان علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. ہوش آیا تو کہا کیا مچھلی کہتی ہے؟ جناب سلیمان اب تو ایک لقمہ مجھے دے کے تھک گیا، میرا رب کریم مجھے اس طرح کے 3 لقمے روزانہ دیتا ہے. واقعی وہ تھک کے کہنے لگے کہ بھئی اللہ تیری تو ہی جانتا ہے، یہ تیری دنیا بنائی ہوئی ہے، ہم اس کو پورا اور ایکسپلین کرنا ہو، آپ نے سمجھنا ہو. ہم نے دیکھا ہمارے علاقے کے جو کھاتے پیتے افراد ہیں، چودھری جو لوگوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا کرتے تھے، لیکن نیتیں سارے معاملات اپنی آزمائش سے کرتے رہے نا، تو ایسا بھی ہوا ان کے ڈیرے کو تالے بھی لگے، چڑیاں بولنے لگیں. کیوں؟ اللہ اللہ، ہر ایک تک رزق پہنچاندہ اللہ ہے. ہم پورا نہیں کر سکتے کسی مخلوق کو، وہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ. ہم اللہ کا شکر ہی ادا کریں، ہمارے لائق یہی. تو یہ ہیں اس کے نظام اور قدرت. 7.5 ارب لوگ جو ہیں